اچھا جو آپ مطلب یہ آپ بالکل پرائم منسٹر کو میں نہیں دیکھ پا رہا پرائم منسٹر کی کوئی سٹیٹمنٹ آتی، کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ آتی، کوئی سلوشن وہ دیتے، یا حتیٰ کہ میں بھی آپ سے کچھ دیر پہلے مفتاح صاحب سے بات کر رہا تھا، تب بھی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کہاں گئے زرداری صاحب، کہاں گئے نواز شریف صاحب، حضرت مولانا فضل الرحمان، یہ جو سینئر بڑے بزرگ ہمارے سیاستدان ہیں، اس پریشان کن صورتحال میں انہیں کہیں نہیں دیکھ پا رہا، انفارچونیٹلی پتہ نہیں کیوں کہاں غائب ہیں۔ آپ ایک جرگے کی بات کریں کہ ایک جرگہ چلا جائے، حکومت کے پاس چلا جائے، پی ٹی اے کے جو بانی عمران خان صاحب ان کے پاس چلا جائے، یہ ایسا کون سا جرگہ ہو، کون لوگ اس میں شامل ہوں جن پر فریقین اعتماد بھی کریں اور جن کی بات حکومت اور خان صاحب سننے کو تیار بھی ہوں؟ دیکھیں میرا تو یہ خیال ہے کہ ابھی خان صاحب کے پاس تو کسی جرگے کے جانے کی ضرورت ہے نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ جرگہ تو صرف جانا چاہیے میاں شہباز شریف صاحب کے پاس، وزیر اعظم کے پاس، اور تمام سیاستدانوں کو مل کے جانا چاہیے، ملک کے تمام دانشوروں کو مل کے جانا چاہیے اور ان سے دستبستہ گزارش کرنی چاہیے کہ آپ وزیر اعظم تو بن گئے ہیں، گو کہ آپ فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں، پھر بھی آپ وزیر اعظم وہ کیا کہتے ہوتے ہیں، کون سا اور ڈی جورے یا ڈی فیکٹو جو بھی انہیں کہہ لیں، وہ اس وقت وزیر اعظم ہے، تو وہ وزیر اعظم ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داری اتنی تو ادا کر دیں کہ وہ ایک کریٹیکل 190 بلین ہو از سیئنگ دا فائنانس منسٹر آف پاکستان کہ یہ نقصان ہو رہا ہے اس ٹکراؤ کی وجہ سے، گورنمنٹ کا، حکومت کا۔ گورنمنٹ کا کیا ہوتا ہے، انہیں گورنمنٹ کے نقصان کی پرواہ ہے، پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، ان کی تو ذاتی نقصان تو نہیں ہو رہے نا، اور پورے دنیا کے اندر پاکستان کی رسوائی ہو رہی ہے، پوری دنیا کے اندر موجود ایک ایک پاکستانی سڑکوں پہ پھر رہا ہے، بین الاقوامی ممالک کے آفس کے جو فارن آفس کے اور پریزیڈنسی کے جو ریپس ہیں وہ پاکستان کی سچویشن کے اوپر کرٹیکل اپنا ویو پوائنٹ دے رہے ہیں۔ پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے، اس نیوکلیئر ملک کے اندر جو ہے وہاں کے عوام کا انریسٹ جو ہے وہ پوری دنیا کی کنسرن ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، تو وزیر اعظم کی نہیں ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، حکومت کی نہیں ہے، دو پارٹیوں کی حکومت ہے، ایک کی سندھ میں ہے اور ایک کی پنجاب میں ہے۔ فرینڈ صاحب ابھی آپ سے پہلے میری گفتگو ہوئی تھی مفتاح اسماعیل صاحب سے، ان کو لگ رہا تھا کہ صورتحال بہتری کی جانب نہ گئی، کوئی سلوشن نہ نکلا فوری طور پر، تو ہمیشہ کی طرح پاکستان میں ایک تیسری آپشن بھی ہوا کرتی ہے، اس کا بھی خدشہ ہے، کچھ آپ کو بھی ایسا لگتا ہے یا گون آر دا ڈیز؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جس اندیشے کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، مجھے اس کا کوئی امکان فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر قوم 50-50 تقسیم ہوئی ہو، کوئی قوم کے اندر کوئی ٹکراؤ موجود ہو، تو پھر مجبوری ہو جاتی ہے اداروں کی کہ وہ انٹروین کریں، یہ ایک فیکٹر ہے۔ دوسرا جو فیکٹر ہے وہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت کی اپنی ریٹ وہ ختم ہو گئی ہے، بالکل کہیں نہیں ایگزسٹ کرتی ریٹ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ دہشت گردی کا جو چیلنج اس وقت ہے، اس چیلنج کے ہوتے ہوئے حکومت کے لیڈر جو ہیں یا وزیر اعظم جو ہیں، انہوں نے کسی ایک ایشو کے اوپر کہیں انٹروین نہیں کیا اور کہیں کوئی اپنی پریزنس شیور نہیں کی، کے پی کے سے لے کے بلوچستان تک کہیں انہوں نے جانا تک گوارا نہیں کیا، وہ اس ملک کے لیڈر ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کا معیشت سے لے کے پاکستان کے تمام معاملات جو ہے، اور اندر آپ پی ایم ایل این کا کہتے ہیں جی پی ٹی آئی میں تقسیم ہے، پی ٹی آئی میں کیا تقسیم ہونی، وہ عوام اور لیڈر دو اینٹیٹیز ہیں اور وہ آپس میں ہنکی ڈوری ہیں، ان کے تو اپنے وزراء جو ہیں وہ اس وقت تنقید سے تنقید کر رہے ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے وہ استعفے دینے شروع کر دیں گے تھوڑے دنوں میں، اور یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ بھئی سیاستدان جو ہے وہ پانی کی مچھلی ہے، ہوا کی تو نہیں ہے نا، وہ کس ہوا میں جیئیں جس میں یہ تو خیر باہر کی ہوا دیکھ کے جیتے ہیں، وہ تو بیچارے یہاں زمین کے سیاستدان ہیں۔